بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کیا بینک سے ملنے والا سود جائز ہے؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسلام میں اس سود کو حرام قرار دیا گیا ہے جو کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے لیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص مجبور ہے، بیمار ہے، اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ آپ کے پاس قرض لینے کے لیے آتا ہے اور آپ یہ شرط لگاتے ہیں کہ تم کو اس شرط کے ساتھ قرض دیں گے کہ ہر مہینے تم کو اتنا انٹرسٹ اتنا بڑھا کر کے دینا ہوگا۔ کوئی شخص بھوکا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ آپ کے پاس قرض کے لیے آتا ہے اور آپ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے یہ شرط لگاتے ہیں کہ تم کو اس شرط کے ساتھ قرض دیں گے کہ ہر مہینے تم کو اس پر اتنا انٹرسٹ دینا ہوگا۔ تو یہ ایک طرح سے ظلم ہے، یہ زیادتی ہے اور کسی مجبور کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے۔ اس لیے اس طرح اگر کسی سے سود لیا جائے تو یہ سود حرام ہے، اور قرآن کریم میں جس سود کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ دراصل یہی سود ہے۔ لیکن آج کل بینک میں جو سود ملتا ہے وہ مجبوری میں نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ بینک کو جب ہم قرض دیتے ہیں تو بینک ہمارے پیسے سے بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے اور خوب پروفٹ کماتا ہے۔ اس میں سے کچھ پرسنٹیج یا کچھ شیئر ہم کو دیتا ہے، تو ہم کو جو انٹرسٹ ملتا ہے اس میں کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا جاتا اور یہ کسی کے ساتھ ظلم کر کے نہیں لیا جاتا ہے، اس لیے یہ انٹرسٹ جائز ہے۔ یہ ان کی لاجک ہے۔ اس سلسلے میں بنیادی بات یہ ہے کہ شریعت میں کسی حکم کی بنیاد حکمت پر نہیں ہوتی بلکہ علت پر ہوتی ہے۔ حکمت کا مطلب ہوتا ہے لاجک اور علت کا مطلب ہوتا ہے ریزن۔ لہذا ہر وہ انٹرسٹ، ہر وہ زیادتی، ہر وہ اضافہ جس کے اوپر سود کی ڈیفینیشن فٹ آئے گی وہ سود ہے اور اس کا لینا حرام ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جس کے نتیجے میں انسان فائدہ حاصل کرتا ہے وہ سود ہے۔ لہذا بینک کو جو ہم پیسے دیتے ہیں وہ قرض دیتے ہیں ایک طرح سے، اور بینک اس قرض پر بڑھا کر کے ہم کو پیسے دیتا ہے، اس پر سود کی ڈیفینیشن فٹ آتی ہے۔ لہذا اس کو حرام قرار دیا جائے گا کیونکہ یہی علت ہے اور شریعت میں حکم کی بنیاد علت پر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص رمضان کے مہینے میں سفر کرتا ہے تو اس کو سفر کی رخصت حاصل ہوگی اور اس کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ حاصل ہوگی، اگرچہ اس کا سفر بہت زیادہ آرام دہ ہو، ہوائی جہاز سے وہ سفر کر رہا ہو، 5 اسٹار ہوٹل میں قیام کر رہا ہو۔ تو اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ چونکہ سفر میں مشقت ہوتی ہے اس لیے مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ دی گئی ہے، لیکن یہاں مسافر کو گھر سے بھی زیادہ آرام ہے، اس کے باوجود اس کو رخصت حاصل ہوگی، اس لیے کہ یہاں پر ریزن موجود ہے، یعنی سفر موجود ہے، اور جب سفر پایا جائے گا تو سفر کی رخصت حاصل ہوگی، اگرچہ اس کی حکمت اور اس کے پیچھے جو لاجک ہے وہ لاجک نہ پائی جا رہی ہو۔ اس لیے ہر وہ پیسہ جس کے اوپر سود کی ڈیفینیشن فٹ آ رہی ہے وہ سود ہے اور اس کا لینا حرام ہے، اگرچہ اس کے پیچھے حکمت یعنی لاجک نہ پائی جا رہی ہو۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض
جس کے نتیجے میں انسان کو پروفٹ ہوتا ہے وہ پروفٹ سود ہے. یعنی ہم جو پیسہ بینک میں قرض کے طور پر جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کو اس میں سے پروفٹ ملتا ہے، تو یہ علت ہے اس کے حرام ہونے کی، اس لیے کہ اس پر سود کی ڈیفینیشن فٹ آ رہی ہے. اگرچہ اس کے پیچھے جو لاجک ہے وہ لاجک کا ایک دوسرے کے ساتھ ظلم پایا جانا وہ لاجک نہیں پائی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی اس کو حرام قرار دیا جائے گا. اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ آپ سڑک پہ چلتے ہیں اور سامنے ریڈ لائٹ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جگہ رک جائیں. ریڈ لائٹ کا ہونا یہ علت ہے، یعنی آپ کو رکنا ہے اس کی وجہ سے. اور حکمت کیا ہے، لاجک کیا ہے کہ اگر آپ ریڈ لائٹ کو کراس کریں گے آگے جا کے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو اگرچہ واقعی ایکسیڈنٹ کا خطرہ نہ ہو، لیکن ریڈ لائٹ پر آپ کو جا کر کے رکنا ہے، اور اس کے پیچھے جو لاجک ہے اصل میں وہ لاجک نہ ہو تب بھی صرف ریزن کی بنیاد پر، ریڈ لائٹ کی بنیاد پر آپ کو رکنا پڑے گا. اگر آپ نہیں رکتے ہیں تو آپ پر پلانٹی لگائی جائے گی اور آپ کو مجرم قرار دیا جائے گا. اسی طرح شریعت میں جو پروفٹ ملتا ہے انسان کو اور اس پر سود کی ڈیفینیشن فٹ آتی ہے تو وہ سود ہے. کل قرض جر نفعا فهو الربا. ہر وہ قرض جس پر آپ کو پروفٹ ملتا ہے وہ سود ہے اور اس کا لینا حرام ہے، چاہے اس کے پیچھے کی جو لاجک ہے وہ لاجک یہ کہ دوسرے کے ساتھ ظلم ہو، دوسرے کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے. یہ لاجک پائی جائے یا نہ پائی جائے، یہ حکمت پائی جائے یا نہ پائی جائے، اس کو سود قرار دیا جائے گا اور اس کا لینا حرام ہوگا. آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.